بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس جی کتاب کو پڑھ کون رہے کون ہیں. ساؤنڈ آتی ہے؟ اس میں کتاب الحج آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. کتاب الحج ہم لوگوں نے اس کا آغاز کر لیا تھا اور 4 حدیثیں قریب پڑھ لی تھیں. ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 210 ہے اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 266 حدیث نمبر ہوگا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے. چلیں شیخ شروع کریں. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فيلبس خفين فلیلبس ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. للمحرم. وعن عبد الله بن عمر یہاں یہ جی للمحرم. کتاب الحج میں جہاں پر بھی اس طرح کا لفظ آئے گا تو وہ محرم ہی ہے. اچھا جی جی. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهما لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرئ تؤمن لامرأة بالله واليوم لا يحل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. إلا وفي لفظ ذو محرم. إلا ومعها أيوة ذو محرم. جی وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. باب الفدية. جی. عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة فقلت لا قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. ٹھیک ہے شیخ اور پڑھو. یہدیہ شاتن وہ کیا کہتے ہیں یطعمہ کے اوپر عطف ہے. اچھا جی. او یہدی شاتن او یصوم 3 أيام. جی ٹھیک کافی ہے. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ پھر پڑھ لیتے ہیں. فی الحال تو اتنا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحج پڑھ رہے ہیں اور کتاب الحج میں 4 حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھ لیں باب المواقیت کی. اب باب ما یلبس المحرم اس باب میں ہم لوگ حدیث نمبر 210 پڑھ رہے ہیں. بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں یہ حدیث نمبر 266 ہے.
تو یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ابھی ہم لوگوں نے پڑھی اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا: من لم یجد نعلین فلیلبس خفین ومن لم یجد ازارا فلیلبس سراویل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسے چپل نہ ملے تو وہ خف پہن لے اور جسے ازار نہ ملے تو وہ سروال پہن لے. یہاں پر رک کر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے جو کل حدیث پڑھی اس میں اور اس میں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جی مشائخ، کل جو ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر کچھ مزید توضیح یا مزید وضاحت کی گئی تھی یا کچھ اور رہنمائی کی گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی خفین پہن لے تو وہ کیا کرے. تھوڑی سی رہنمائی اس حدیث میں مزید کی گئی. پیچھے سے وہ کٹ کر لے بولے ایڈی کے تک جو ہے نا تکے اوپر کا حصہ کٹ کر دیا ایسا بول کے بتا دیتے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے جی. تو یہ اس حدیث میں یہ بات نہیں ہے، یعنی جو کٹ کرنے کی بات ہے، جو نعلین کو اگر کسی کو نعلین نہ ملیں تو گزشتہ حدیث میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ خفین پہن لے لیکن اس کو کٹ کر کے وہ اس کے جو ٹخنے ہیں وہاں تک پہنچا دے اس کو، کیونکہ جو خف ہوتا ہے وہ تو تقریباً نصف ساق تک ہوتا ہے، آدھی پنڈلی تک بھی پہنچتا ہے. تو اتنا بھرتی پہننے کے بجائے اگر نہ ملے تو اس کو کٹ کر کے نعل کی شکل میں بنا لے. یہ بات اس میں کہی گئی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں یہ کہہ رہے ہیں. تو ان دونوں میں جو بات متأخر ہے، جو بات سب سے آخر میں کہی گئی، وہ کون سی حدیث ہے؟ اس سے پہلے میقات کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. پھر جب آپ عرفات میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ خفین پہن لے، اور پھر اس کو کاٹنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. تو اب کان آخر الامرین یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پہننے کے لیے کہا اور اس کو کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو ازار نہ ملے تو وہ سروال پہن لے. اب ہمارے یہاں اردو میں ازار ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. جو ازار اس کو کہتے ہیں، بعض لوگوں کے ہاں بعض علاقوں میں ازار استعمال ہوتا ہے، بعض علاقوں میں پاجامہ کہتے ہیں. تو بہر صورت جو سلا ہوا پاجامہ ہے اسی کو ازار کہتے ہیں. جبکہ یہاں پر ازار سے مراد کہ نیچے تہبند، نیچے صدر پوشی کے لیے اگر آپ کو کپڑا نہ ملے اور صرف سروال ہی ملے تو وہ پہن لے اور اوپر آدمی چادر ڈال لے. تو اوپر جو استعمال ہوگا احرام میں اس کو کہیں گے ردا، اور جو نیچے کپڑا جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہیں گے ازار. تو اگر ایسے دو کپڑے اس کو نہ ملیں جو ردا اور ازار کے کام آئیں، صرف ایک کپڑا ملا ہے تو وہ ایسا کرے کہ وہ نیچے ازار پہن لے، وہ نیچے سروال پہن لے. اب یہاں عربی میں سروال کہیں گے اس کو جو سلا ہوا ہو پیروں کے سائز کے حساب سے، وہ سروال ہے. ازار وہ ہے جو تہبند ہم جسے کہہ سکتے ہیں، یا نیچے صدر پوشی کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جائے اس کو ازار کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس طرح کپڑا نہ ملے نیچے کے لیے بھی تو آدمی سروال پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی. اب یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ کے پاس اتنی خوشحالی بھی نہیں تھی. کبھی کسی کے پاس ایک کپڑا ہے، کسی کے پاس دو کپڑے ہیں، کسی کے پاس بڑی مشکل سے چپل ہے، کسی کے پاس چپل بھی نہیں، خف ہے. تو یہ سارے مسائل تھے. اگر اب بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چونکہ لاکھوں حاجی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا حالات گزر جائیں، کسی کا بٹوا یا کچھ پیسے گم ہو جائیں تو پھر وہ انسان بہت ہی محتاج ہو جائے گا. اب وہ حج میں اس کے لیے وہ ساری رخصتیں کام آئیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھیں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں باقی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گی جو بھی رخصتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں.
اب یہاں دیکھیے الفاظ کے اعتبار سے تو ہم لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ ازار کہتے ہیں نیچے جو سطر پوشی کے لیے کپڑا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ازار کہتے ہیں. سراویل یہ کیا کہتے ہیں مفرد استعمال ہوتا ہے. سراویلات اس کی جمع بھی استعمال ہوتی ہے. پاجامے کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عرفات کے میدان میں خطبہ دیا جانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا. لوگوں کے لیے حج کے احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، تو اس طرح حج کے احکام بیان کیے جانے چاہیے عرفات کے خطبے میں. اور اسی طرح جو بھی احکام اور مسائل ضروری ہوتے ہیں اس وقت ان چیزوں کی تذکیر کے لیے خطبہ، تقریر، وعظ، ان ساری چیزوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جس آدمی کے پاس چپل نہ ہو تو وہ خفین پہن لے سکتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اگر کوئی انسان اس طرح پہن لے، ازار کی جگہ سروال پہن لے، یعنی نیچے جو کپڑا استعمال کرنا چاہیے اس کی جگہ اگر کوئی آدمی پاجامہ پہن لے تو اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فدیے کا ذکر نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث باب التلبیہ کے عنوان سے یہاں پر ذکر کی گئی ہے. وہ حدیث ہے حدیث نمبر 211، الحدیث الحادی عشر بعد المئتین. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلبیہ تھا وہ اس کے کلمات انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان بعض کلمات کا اضافہ کیا کرتے تھے اور وہ یہاں پر ذکر ہیں لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل. لیکن جو انہوں نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ تھا وہ یہیں تک تھا جو لا شریک لک انہوں نے ذکر کیا ہے. اب لبیک کا کیا کلمہ ہے؟ لبیک یعنی اجبت دعوتک. اجبت دعوتک اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ حج کریں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اس کو اس انسان نے، اس حاجی نے گویا کہ پورا کیا. اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہا، اس کی بات مان لی، اللہ تعالیٰ کی بات کی فرما برداری کیا، تو یہ اس کے اندر معنی و مفہوم ہے. اس کے بعد یہاں یہ جو تلبیہ ہے یہ حج کا شعار ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ تلبیہ حج میں اور عمرے میں مشروع ہے، اور خاص طور پر اس کو آدمی اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے جب انسان عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ علماء کے درمیان مختلف ہی رہا، اس میں اختلاف ہوا، وہ یہ کہ کیا یہ جو تلبیہ ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے یا رکن ہے. تو اس میں بعض لوگوں نے اس کو سنت کہا، بعض لوگوں نے اس کو واجب کہا، بعض لوگوں نے رکن بھی کہا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان يرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے یہ بات بتلائی کہ میں صحابہ کو یہ حکم دوں کہ وہ بہت بلند آواز سے تلبیہ پکاریں. یہ عورتوں کے لیے بلند آواز سے مشروع نہیں ہے، عورتیں دھیمی آواز ہی سے تلبیہ کہیں گی اور مرد حضرات بلند آواز سے کہیں گے. اب یہ اس کو امام ابو حنیفہ وغیرہ نے رکن کہا کہ اگر یہ نہ کہے تو اس کے بغیر حج صحیح نہیں ہوگا. صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا فرمان ہے فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے
وجوب پر دلالت کرتا ہے، تو اس اعتبار سے واجب ہونا زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس کے بعد یہ جو حدیث ہے ہم لوگوں نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر 212، اس میں یہ بات ذکر کی گئی، باب سفر المرأة بدون محرم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ جو روایت ہے کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم، وفي لفظ للبخاری لا تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم۔ یہاں پر اس کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ جہاں مرد حضرات کے لیے جو سفر کی استطاعت یا حج کے نفقے کی استطاعت ہو تو ہی حج واجب ہوتا ہے، اسی طرح عورت کے لیے ایک محرم کا ہونا ایک اضافی شرط ہے، یعنی عورت صرف اکیلے حج نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اس باب میں امام مقدسی نے اس حدیث کو ذکر کیا، صرف اس کے اندر مطلق صرف سفر کا ذکر ہے، انہوں نے اس کو یہاں ذکر کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ حج سفر کیا کہتے ہیں، جو سفر ہوتا ہے حج کے لیے یہ بھی ایک سفر ہے، اگر عورت اس کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اللہ کے رسول کہ میں حج کے لیے اپنا نام میں ایک غزوے کے لیے میں نے اپنا نام لکھایا ہے اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے ساتھ میں چلے جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد سے منع کیا اور ان کو عورت کے ساتھ حج کرنے کے لیے کہا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا بالکل ضروری ہے، شرط ہے۔ اب یہاں پر جو بات حدیث میں کہی گئی ہے، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم، اس کا معنی اور مفہوم تو یہ واضح ہے کہ ایک مومن عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سفر عورت کرے تو اپنے محرم کے ساتھ ہی کرے، اس کے بغیر نہ کرے، یہ معنی و مفہوم اس سے واضح ہے۔ اور شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کے پیچھے بہت سارے مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، انسان کو شاید بہت دیر سے سمجھ میں آئیں یا وہاں تک اس کا ذہن نہ پہنچ پائے۔ سفر تو بہرحال ایک انسان اپنے پہچان کے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے بہکنے کے بھی امکانات رہتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں بدامنی ہو اور عورت اللہ سے ڈرنے والی بھی ہو تو اس کے اوپر ظلم و زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی محرم عورت کے ساتھ ہو تو یہ سفر اس کا زیادہ پرامن ہو سکتا ہے، اور بھی کئی کچھ مصلحتیں ہو سکتی ہیں جو جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر محرم کے ساتھ کرنے کا عورت کو حکم دیا۔ اور یہاں پر اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا اگر کوئی بوڑھی عورت ہے تو کیا وہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے یا نہیں، خاص طور پر حج کا سفر؟ تو یہاں علماء کا جو راجح مسلک ہے کہ وہ یہی کہ عورت کو بالکل محرم کے ساتھ ہی حج کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ایسے جو حالات پیدا ہو جائیں کہ کوئی نئی اسلام قبول کر لے عورت، اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، ابھی اس کے لیے یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، تو پھر ایسے امکانات ہیں کہ وہ کسی پرامن قافلے کے ساتھ کچھ عورتوں کی جماعت کے ساتھ، جو عورتیں اپنے محرم کے ساتھ ہوں گی، تو یہ ایسے کسی قافلے کے ساتھ وہ عورت جو اسلام قبول کی ہے اس کا کوئی محرم نہیں ہے، ایسے قافلے کے ساتھ وہ عورت سفر کر سکتی ہے۔ پھر یہاں پر ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ ایسی عورت جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ باتیں نہیں ہیں جو عام نوجوان عورتوں میں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ایسی عورت بھی سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر بھی واضح نصوص کی روشنی میں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرأہ کہا ہے، کوئی بوڑھی یا نوجوان، اس کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔
تو سب سے زیادہ صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ عورت کے لیے محرم ہونا ضروری ہے۔ اب کوئی ایسے حالات کہیں پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے یہ بات ذکر کی کہ کوئی اسلام قبول کر لی ہے، یا ایک ایسی عورت جس کا اب کوئی کیا کہتے ہیں پرسان حال نہیں ہے، ایسی عورت حج کرنا چاہ رہی ہے، وہ پرامن قافلے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اجازت دی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا کہ جو عورت یا اسات میں سے ہو گئی ہے، حیض سے مایوس ہو گئی ہے، ایسی عورت اس کے لیے اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو ایسی عورت ایک پرامن قافلے کے ساتھ حج کر سکتی ہے۔ اس کے لیے امام احمد کے پاس بھی ایک روایت ہے، امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے۔ تو اس طرح حج کے لیے عورت کو اپنے محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا ہے، اسی لیے یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی، یہ حدیث یہاں پر لائی گئی۔ رہی بات مطلق جو عمومی سفر ہے عورت کا، سفر کس کو کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا مسیرۃ یوم و لیلہ الا ومعها ذو محرم۔ تو کیا عورت سفر نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ ہو تو پھر منع ہے؟ اب مسیرۃ یوم و لیلہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی، مسیرۃ یوم ہوتا تھا 80 کلومیٹر۔ ایک آدمی زیادہ سے زیادہ ایک دن پورا چل کے، یعنی پورا چل کے مطلب وہی اپنے کچھ اونٹ سے یا خچر سے یا گھوڑے سے سواری کرے تو 80 کلومیٹر کا ایک عمومی حساب ہوتا تھا۔ اگر مسیرۃ النصف یوم کہیں گے تو بعض روایتوں میں 3 دن 3 رات کا ذکر ہے، بعض میں 1 دن 1 رات کا ہے، بعض میں 1 رات، یا بعض روایتوں میں مسیرۃ نصف یوم بھی کہا گیا ہے۔ تو 40 کلومیٹر کا بھی سفر عورت نہ کرے بغیر محرم کے، یہ بات بھی کہی گئی۔ اب یہاں پر صرف کلومیٹر کی بات یا تحدید عمومی طور پر مقصود نہیں، حدیث میں جو الفاظ کہے گئے ہیں وہ سفر کی بات کہی گئی، تو عمومی طور پر جس کو سفر کہا جاتا ہے وہ سفر عورت نہ کرے۔ اور اس طرح کہ عورت کچھ کسی خاص کام سے جا رہی ہے، ہسپتال جا رہی ہے، تھوڑی مسافت پر جا رہی ہے، پیدل جا رہی ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے سفر نہیں کہلائیں گی۔ تو یہ اپنی ضرورت کے لیے چلے جانا، کوئی خاص ضروری چیز خریدنے کے لیے یا کوئی خاص علاج وغیرہ کے لیے عورت کا باہر نکلنا، تھوڑی مسافت میں جا کر آنا، یہ سفر نہیں کہلائے گا۔ سفر تو عمومی طور پر معاشرے میں معروف ہے، آدمی ایک کام کے لیے، کوئی کام کے لیے ایک سے دوسری بستی کو جاتا ہے تو پھر یہ سفر کہلاتا ہے۔ تو اس طرح کے سفر عورتیں نہ کریں، یہ بات عام اور عمومی سفر کے تعلق سے کہی گئی ہے۔ اور جو شہر کے اندر کہیں نہ کہیں کسی بھی ضرورت سے، ملاقات کے غرض سے یا علاج معالجے، کچھ ضروری خریدی، ایسے سب کاموں کے لیے عورت کا اکیلا نکل جانا یہ جائز ہے، یہ سفر نہیں کہلائے گا۔ یہاں عورت کے لیے محرم کا ہونا شرط نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ تو یہاں تک یہ باب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک باب شروع ہو رہا ہے، باب الفدیہ۔ باب الفدیہ، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن معقل ابن یسار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا یا ان سے پوچھا تھا، مختلف روایتیں ہیں، ایؤذیک حوامک یا حوام رأسک، کیا تمہیں تمہارے سر کی جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے تعلق سے یہ بات نازل ہوئی تھی یا آیت فدیہ نازل ہوئی تھی، لیکن یہ سب کے لیے عام ہے۔ بات کیا تھی کہ حضرت کعب بن عجرہ کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں، اور وہ اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ ان کے وہاں پر بیٹھتے ہوئے وہ جوئیں سر پر سے منہ پر یہاں وہاں آ رہی تھیں، اتنی زیادہ ہو گئی تھیں۔ اب وہ حالت احرام میں تھے، حالت احرام میں بال کاٹنا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے، تو یہ ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی کہ ان کو ایک تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہ دیکھنے کے لیے، ان کا حال معلوم کرنے کے لیے پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو اٹھا کر لایا گیا۔ حملت الی رسول اللہ
قمل یتناثر علی وجہی، جوئیں میرے چہرے پر اڑ کے آ رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو بہت زیادہ تعجب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی ہے کہ اس قدر تمہیں جوئیں تکلیف دے رہی ہے. تو تمہارے لیے ایک حل یہ ہے کہ اگر تمہیں استطاعت ہے ایک بکری ذبح کرنے کی تو تم اپنے سر کو مونڈ لو اور ایک بکری ذبح کر دو، فدیہ ہو جائے گا. اگر نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم 3 دن کے پھر روزے رکھ لو یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حساب نصف سا کا حساب کہا گیا. نصف سا اگر کہیں گے تو 6 کے لیے 3 سا، 3 سا کے لیے دوسری روایت میں فرقن کا بھی لفظ آیا ہے، یہ 3 سا کے لیے. اب 3 سا ہو جائیں گے اگر کلو کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مان لیں 2 کلو 40 گرام تو 6 کلو 120 گرام ہو جائیں گے. اگر آپ اس کو یہ سب بہت ہی گرام میں چھوٹا حساب نہ پکڑنا چاہیں، 2.5 کلو بھی لوگ ذکر کر دیتے ہیں، تو اس طرح 2.5 کلو کا اگر حساب کر دیں تو پھر 3 سا کا ہو جائے گا 7.5 کلو اگر آپ 2.5 کلو ایک سا کو پکڑتے ہیں. تو کیونکہ 6 مسکینوں کو کھلانا ہے، ہر مسکین کو آدھا سا کھلانا ہے، یعنی 2 مد کا حساب ہے. تو یہ فدیہ ہے. اگر آپ نے محظورات احرام یعنی وہ چیزیں جو حالت احرام میں منع کی گئی ہیں اس میں سے کسی کو آپ نے اگر کر لیا تو پھر یہ فدیہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. فدیہ یا تو بکری ذبح کرنا اور حرم کے مساکین پر تقسیم کرنا، یا پھر آپ 3 روزے رکھ لیں، یا پھر آپ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. یہ تینوں چیزوں کا اختیار ہے، چاہے تو یہ کریں، چاہے تو یہ کریں، چاہے تو یہ کریں. لیکن زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے تو وہ بکری ذبح کر کے فقراء حرم پر تقسیم کریں. تو یہ یہاں تک اس کا مفہوم ہے. اور مزید اس پر گفتگو اب یہاں پر روک دیتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد کل باب یعنی اگلے حلقے میں باب حرمت مکہ انشاءاللہ ہم لوگ حدیث پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں پر جو مسائل اس حدیث سے مستنبط ہو رہے ہیں ان کا میں اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه. اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے، اب بال کسی بھی صورت میں نکالنا ہی تھا جس طرح انہوں نے نکالا، تو یہ چیز اس کے لیے جائز ہوگی اور اس کے لیے فدیہ واجب ہوگا، ضروری ہوگا. اور عمومی طور پر اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ محرم کے لیے بال کاٹنا یہ منع ہے، حرام ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ افضل سب سے زیادہ فدیے میں بکری ذبح کر کے فقراء حرم پر تقسیم کرنا ہے. اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو پھر وہ روزے بھی رکھ سکتا ہے 3، یا پھر مساکین کو بھی کھلا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے اختیاری رہیں گی، اور یہ کوئی اجباری نہیں کہ بکری ہی ذبح کی جائے، بلکہ یہ معاملہ اختیاری ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان سے خود پوچھا تھا کہ تم یا تو روزے رکھ لو پھر یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہاں میٹنگ ختم ہونے تک شاید 1-2 منٹ ہیں، اگر کوئی بات وضاحت طلب ہو تو انشاءاللہ اس کو ذکر کر لیں گے. جی مشائخ. کیا مشائخ اس ضمن میں کوئی سوال ہے؟ نہیں، اگر سوال نہیں تو یہ اس کو ختم کر لیتے ہیں.